اسٹوڈنٹس السلام علیکم. AIU فیکلٹی ٹائم کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ پروگرام ایک ایسا منفرد پروگرام ہے جس میں ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا تعارف آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. آج کا پروگرام ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس سے ریلیٹڈ ہے اور اس ڈپارٹمنٹ کی تفصیل بتانے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں میں آپ کو ان کا تعارف کروا دوں. میری لیفٹ سائڈ پہ ڈاکٹر زاہد اقبال صاحب، آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ میں اور آپ ملٹی ڈائمینشنل اور ملٹی ایکسپیرینس پرسنالٹی ہیں. آپ نے ڈفرینٹ ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں اور یونیورسٹیز میں ٹیچنگ اور ریسرچ کر رکھی ہے اور آپ کا ایکسپیرینس مور دین 16 ایئرس کا ہے. اس کے علاوہ آپ کی مور دین 40 ریسرچ پبلیکیشنز ہیں جو HEC سے ریکگنائزڈ جرنلز ہیں، ان میں پبلشڈ ہیں آرٹیکلز آپ کے، اور انٹرنیشنل اور نیشنل کانفرنسز میں آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی نمائندگی کر رکھی ہے. سر میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. اچھا، ان کے ساتھ مستنصر اعتزاز صاحب موجود ہیں اور آپ لیکچرر ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس میں، اور آپ کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ آپ تھرو آؤٹ اکیڈیمک کیریئر میں آپ نے اسکالرشپ ون کر رکھے ہیں اور گولڈ میڈلسٹ ہیں آپ GC یونیورسٹی لاہور سے. اس کے علاوہ آپ نے نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلز میں پبلیکیشنز بھی کر رکھی ہیں. اس کے علاوہ ایک ڈیٹا سائنس کے حوالے سے ریسرچ پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں اٹلی کے پروفیسرز کے ساتھ، اور نیشنل اور انٹرنیشنل جو کانفرنسز ہیں ان میں بھی نمائندگی کر رکھی ہے اور پیپر جو ہیں وہ پریزنٹ کیے ہیں. سر میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. ان کے ساتھ فصیح الاسلام صاحب موجود ہیں. آپ المنائی ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کے، اور آپ ریسرچ ایسوسیٹ ہیں اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں. آپ کی مور دین 10 پبلیکیشنز ہیں ریسرچ کی اور وہ بھی HEC سے ریکگنائزڈ ہیں، اور آپ کا مور دین 7 ایئرز آف ایکسپیرینس ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں، اور سارے کے سارے ان کے ماشاءاللہ بڑے ورسٹائل ایکسپیرینسز ہیں. اسٹیٹسٹکس سے ریلیٹ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس لیول پہ بھی کام کرتے رہے ہیں، اور آپ کی بھی جو پبلیکیشنز ہیں وہ HEC سے ریکگنائز جرنلز میں پبلیکیشنز ہیں. سر میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس کا تعارف اسٹوڈنٹس کو بیان کریں. جی، میں سب سے پہلے تو آپ کا تھینک یو کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام کے لیے بلایا اور لوگوں کو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو اور اسپیشلی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جیسے ہی 1974 میں اسٹیبلش ہوتی ہے تو بہت کم ہی ٹائم میں 1988 میں ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے. اسٹارٹ میں ہمارے پاس میتھ اور کمپیوٹر سائنس ہم تینوں کمبائن ایک ڈپارٹمنٹ تھے. 1989 میں کمپیوٹر سائنس ایک فل فلیج ڈپارٹمنٹ ہو گیا، ہم سے سیپریٹ ہو گیا، اور میتھ اور اسٹیٹ جو ہے وہ کمبائن ہی رہے. 2014 میں اسی طرح سے میچورائزیشن ہو گئی اور میتھمیٹکس بھی ایک کمپلیٹ سبجیکٹ کے طور پہ ایک ڈپارٹمنٹ کے طور پہ ہم سے سیپریٹ ہو گیا، اور اسٹیٹسٹکس ایک کمپلیٹ ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اس وقت ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے وہ ہم ایک پروفیسر ہیں، 2 ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور لیکچررز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہمارے پاس. تو ہم آفر کر رہے ہیں پروگرام، BS کا پروگرام آفر کر رہے ہیں. MSc ابھی ڈسکنٹینیو ہوئی ہے لیکن سیمسٹر جو اس کے پریویس تھے وہ اسٹل کنٹینیو میں ہیں ہمارے پاس. MPhil ابھی کنٹینیو میں ہے. PhD ہمارے پاس کنٹینیو میں ہے. تو تقریباً سارے ہی پروگرام جو کہ کوئی بھی یونیورسٹی آفر کرتی ہے تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی وہ سارے کے سارے پروگرامز آفر کر رہی ہے. صحیح. ہمارا جی سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ورسٹائل قسم کے آپ ڈفرینٹ پروگرامز آفر کر رہے ہیں، BS بھی ہے، MSc جو ڈسکنٹینیو HEC کی طرف سے ہو گیا، جو اسٹوڈنٹس کنٹینیوئنگ ہیں وہ ابھی اس کو کمپلیٹ کر رہے ہوں گے، اور پھر MPhil اور PhD پروگرام ہے، تو یہ اتنے ورسٹائل پروگرامز ہیں اور ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کا ان میں انٹرسٹ بھی ہے. تو ان کے لیے کرائیٹیریا کیا آپ نے رکھا ہوا ہے ایڈمیشن کا؟ اسٹارٹ ہم سر بیسک سے کرتے ہیں. ہمارے پاس جو BS ہے وہ ایک انیشیل ڈگری ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، تو اس کے لیے انٹری کے لیے ہمارے پاس چاہیے، ہمیں انٹرمیڈیٹ چاہیے اور 45% کے ساتھ چاہیے.
کیونکہ اس سے پہلے کہیں پہ اسٹیٹسٹکس ہوتا نہیں ہے، لہٰذا وہ ہماری کمپلسری آپشن نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ نے اسٹیٹسٹکس انٹر میں کیا ہو یا نہ کیا ہو. تو جسٹ 45% انٹرمیڈیٹ میں اس کے مارکس ہونے چاہیے، اور ہم اس کو میرٹ پہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایڈمیشن دیتے ہیں، اور ایچ اینڈ ایوری سیمسٹر میں ہم اناؤنس کرتے ہیں، آٹم میں بھی اور سپرنگ میں بھی. ابھی ہمارے پاس سپرنگ 23 کی ابھی ہم جسٹ اسٹارٹ کرنا کلاسز اسٹارٹ کی ہیں ہم نے. نیکسٹ ایم ایس سی تو ڈسکنٹینیو ہو گیا ہمارے پاس، اور اب ہمارے پاس ایم فل ہے. تو ایم فل میں ہمارے پاس ایم ایس سی سیکنڈ ڈویژن چاہیے ہوتی ہے. تو اس کی انٹری کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے پراپر. ٹیسٹ کے پھر کمپوننٹ ہیں، میجر پارٹ تو اگین اسٹیٹسٹکس کا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ انگلش، انالیٹیکل، یہ 7 پورشن ہوتے ہیں. تو 100 مارکس کا یہ ایک کوشچنر ہوتا ہے، جسٹ لائک انٹرنیشنل آپ کے پاس جی آر ای ہے یا گیٹ ہے اسی طرح کا، لیکن اس میں میجارٹی جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹسٹکس کی ہوتی ہے، اور اس میں پاسنگ مارکس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. تو پھر اس پہ ہم انٹرویو کے بعد میرٹ کو فائنل کرتے ہیں. پی ایچ ڈی میں ہمارے پاس فرسٹ ڈویژن ریکوائرمنٹ ہے، ایم فل بیس اس کی کرتا ہے، اور ایم فل میں فرسٹ ڈویژن ریکوائرڈ ہوتی ہے. اور یا اگر جی پی اے، ہاں جی، جہاں پہ سیمسٹر سسٹم ہے وہاں پہ 3 CGPA ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اگین اس کا بھی یہی کرائیٹیریا ہے کہ یا تو اس کے پاس جی آر ای سبجیکٹ ٹیسٹ ہو اس کے پاس اویلیبل ہو اس کی بیس پہ، یا پھر یونیورسٹی خود ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے. میجر پھر اس میں بھی اسٹیٹسٹک کا پورشن ہوتا ہے، انالیٹیکل کا ہوتا ہے، انگلش کا پورشن ہوتا ہے، اور سبجیکٹیو کچھ مطلب لانگ کوشچن 2 سے 3 لانگ کوشچن ہوتے ہیں تاکہ ان ڈیپتھ اس کا نالج چیک کیا جا سکے. تو یہ ہماری بیسز ہیں ہمارے پروگرامس کی. صحیح. مستنصر صاحب، آپ ڈپارٹمنٹ میں ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں اور آپ کافی ورک بھی کر رہے ہیں BS کے حوالے سے اسپیشلی. سر یہ بتائیں کہ جو یہ بیسیکلی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس سارے جو پروگرام آفر کر رہا ہے وہ ریسرچ بیسڈ پروگرام ہے، چاہے وہ BS ہے، وہ MS ہے، یا MPhil ہے، PhD ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کے حوالے سے کون کون سی ایکٹیویٹیز ڈپارٹمنٹ میں ہو رہی ہیں، کانفرنسز، ورک شاپس، یا کوئی لائبریریز کا ریسورس، تاکہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ ریسرچ میں انکریج کیا جائے، گائیڈ کیا جا سکے؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کا کرائٹیریا جو ہے نا وہ ایکسپلین کر دوں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے آلریڈی ایکسپلین کر دی ہے کہ BSc اور MSc کا ہمارا کرائٹیریا سمپل ہے کہ جو آپ نے 45% مارکس آپ کے ہوتے ہیں انٹرمیڈیٹ میں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ ہمارا جب 2 بیچز کیونکہ چل رہے ہیں MSc اور BSc. آگے ہم کیونکہ MSc تو ابھی جو ہے نا وہ ڈسکنٹینیو ہو گئی ہے ڈیو ٹو HEC پالیسی، لیکن ہم یہ کر رہے ہیں، ہم ایسوسیٹ ڈگری جو ہے نا نیکسٹ ہم اس کو اناؤنس کر رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس یہ ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹ جن کا بیک گراؤنڈ اسٹیٹس ریلیٹڈ نہیں ہے ان کو ہم ایک 0 سیمسٹر یا بریجنگ سیمسٹر کے نام سے ایک سیمسٹر اسٹارٹ کریں گے، اور وہ سیمسٹر کو کمپلیٹ کر کے وہ ہمارے پاس 5th سیمسٹر میں کنٹینیو کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ جو BS جن بچوں نے کر لیا ان کے لیے آگے اپرچونٹی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ اپرچونٹی ان کے لیے کریٹ کر رہے ہیں. یہ بڑا اچھا ہے ویسے، کیونکہ کافی اسٹوڈنٹ جو BSc ہیں ان کے لیے ایک ڈور سٹیپ مل جائے گا کہ وہ BS پروگرام کر کے تو 16 ایئرز آف ایجوکیشن حاصل کر. بالکل ایسا ہی ہے، وہ ریگولر اسٹوڈنٹ کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ ڈگری کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ آپ کا کویشچن تھا کہ بیسیکلی کہ ریسرچ کے لحاظ سے ہم کون سی اپرچونیٹیز دے رہے ہیں. بیسیکلی ہمارا 7th سیمسٹر میں ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ہم ریسرچ میتھڈولوجی کے نام سے ایک سبجیکٹ بھی انٹروڈیوس کرواتے ہیں، جس میں ہم تمام جو اسٹوڈنٹ کے لیے ریسرچ سے ریلیٹڈ میٹیریل ہوتا ہے یا کیسے ریسرچ کی جاتی ہے آپ نے تمام کا تمام اسٹوڈنٹ کو بتایا جاتا ہے. اور سیکنڈ ہمارے پاس لیب اپنی اویلیبل ہے، اسٹوڈنٹ اس میں جا کے ورک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل لائبریری کی فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ وی آر ٹرائنگ کہ ہم لوگ ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈفرینٹ سیمینارز اور ٹاکس جو ہے نا وہ کرواتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ اٹینڈ کرتے ہیں. تو اس سے بھی انہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس وقت کرنٹلی ہمارے جو ایمرجنگ فیلڈ کون سی ہیں اسٹیٹسٹکس میں اور کس طریقے سے ہم اسٹیٹسٹکس کو اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ فیلڈ ہے ٹھیک ہے جو جس کا ہر ایک فیلڈ میں جو ہے نا یوز ہوتا ہے. وداؤٹ اسٹیٹسٹکس کوئی بھی فیلڈ کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو ہم اسٹوڈنٹس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بیسیکلی اگر آپ کسی اور ڈسپلن سے بھی ریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے تو آپ اسٹیٹسٹکس کو وہاں پر یوز کیسے کر سکتے ہیں. اور ایک اور کام ہم بیسیکلی کر رہے ہیں کہ 20 اکتوبر کو ہمارا ورلڈ اسٹیٹسٹکس ڈے ہوتا ہے. وہاں پر بھی ہم ایک گرینڈ یو کین سے کانفرنس جسٹ لائک اے سمپوزیم ہم وہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں. وہاں پہ ہم نیشنل اور انٹرنیشنل اسکالرس جو ہیں ان کو ہم جو ہے نا انوائٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا، پوسٹر کمپٹیشن یہ یعنی کہ ریسرچ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کروائیں گے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا وہ اور انفارمیشن آ جائے کہ بیسیکلی ہمیں ریسرچ کی طرف کس طریقے سے جانا ہے. صحیح ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ میں ریٹریٹ کر دوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پاس ایک فزیکل لائبریری موجود ہے جس میں ہر سال لیٹسٹ بکس جو ہیں وہ فیکلٹی کے ریفرنس سے، فیکلٹی جو
کتابیں اناؤنس کرتی ہے یا مارک کرتی ہے وہ لائبریری کے اندر جو ہے نا وہ خرید لی جاتی ہیں، اور اس وقت لیٹسٹ بکس جو ہیں وہ اسٹیٹسٹکس سے ریلیٹڈ اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ ایچ ای سی کی ڈیجیٹل لائبریری جو ہے اس تک آپ کو ایکسیس ملے گی، اور تھاؤزنڈس آف بکس اینڈ ریسرچ آرٹیکلز آر دیئر، ٹھیک ہے۔ آپ بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہوں، ایم ایس کے ہوں، پی ایچ ڈی کے ہوں، آپ کے لیے ریسرچ کا ایک کہہ لیں کہ سمندر موجود ہے ریسرچ آرٹیکلز کی صورت میں جو آپ کی ایکسیس میں ہے۔ آپ جس بھی آرٹیکل کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں وہ ایزیلی اویلیبل ہوگا، اور آپ اس سے ڈائمینشنز یا ڈفرینٹ قسم کے پرسپیکٹیوز اسٹیٹسٹکس میں ریسرچ کرنے کے حوالے سے لے سکتے ہیں۔ اچھا مستنصر صاحب، آپ بیسیکلی بی ایس پروگرام کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں، تو یہ پروگرام ان کا موڈ آف ٹیچنگ کیا ہے؟ فیس ٹو فیس پروگرامز ہیں یا آن لائن ڈیجیٹل موڈ میں ہیں؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ بیسیکلی ہم لوگ سائنس فیکلٹی میں، ہمارے سبجیکٹ ہے وہ سائنس فیکلٹی میں، اور ہماری جتنی بھی سائنس فیکلٹی ہے اس کے تمام پروگرام جو ہے نا فیس ٹو فیس ہوتے ہیں، جسٹ لائک اے ریگولر یونیورسٹی۔ صحیح ہے۔ لیکن یہاں پر ہم ایک اور وہ کام کرتے ہیں جو کہ باقی یونیورسٹیز میں آپ کو اویلیبلٹی نہیں ہے، کہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں، جابین ہیں، ان کے لیے ڈیفینیٹلی ریگولر کلاسز میں آنا پوسیبل نہیں ہوتا، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم ویکینڈ پہ کلاسز ارینج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے ایوننگ میں، تاکہ جو لوگ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں کر سکتے یا جاب کی وجہ سے وہ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ وہاں چاہ کے اس کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری ریگولر کلاسز ہوتی بھی ہم ویکینڈ پہ لے رہے ہیں۔ سو اٹس اوور پراؤڈ کہ ہم لوگ 7 days a week یونیورسٹی میں پریزنٹ ہوتے ہیں۔ ہماری تمام فیکلٹی جو ہے نا وہ 7 days a week 8 to جو ہے نا وہ 8 AM سے 8 PM تک آپ کو ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی ملے گی آپ کو۔ زبردست۔ تو یہ تو اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ ویکینڈ کلاسز کو جوائن کر لیں، لیکن کلاسز فیس ٹو فیس ہیں، کلاسز ہمارا اوڈیل موڈ پہ نہیں ہے، کلاسز ساری کی ساری ڈیئر اسٹوڈنٹس فیس ٹو فیس ہیں۔ آپ کو کیمپس میں آنا ہوگا۔ ایک اپرچونٹی یہ ہے کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ سیٹرڈے سنڈے کو بھی کلاسز جو ہے نا یہاں پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے۔ اچھا فصیح الاسلام صاحب، آپ ماشاءاللہ ہمارا پراؤڈ ہیں، اور آپ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور آپ جاب بھی کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا، آپ کی جرنی اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور ٹیچرز کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ، آپ اوور آل کیا اس کو ریٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جیسے مستنصر بھائی کہہ رہے تھے ابھی کہ 8 to 8 PM 12 hours فیکلٹی اویلیبل ہے، سو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ اور جو باقی یونیورسٹیز میں جہاں پہ جیسے پہلے ایم ایس سی بھی کیا ہم نے، باقی یونیورسٹیز دیکھیں تو وہاں پہ ٹیچر کی اویلیبلٹی جو ہے وہ اتنے واسٹ پیریڈ کے لیے، اتنے واسٹ ٹائم کے لیے نہیں ہوتی۔ اور کچھ جو چھوٹی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹ اتنا نہیں ہے یا فیکلٹی کمپلیٹ نہیں ہے، تو وہ تو کچھ وزٹنگ پروفیسرز کے ساتھ بھی ارینج کر کے اپنے ڈپارٹمنٹ چلاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ فیکلٹی اویلیبل ہے۔ آپ ریسرچ میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں اسپیسیفکلی فار ایم فل، تو آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سپروائزر کا جتنا میکسیمم ٹائم آپ کو وہ دے سکیں آپ ان سے لیں، اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے تمام ٹاپکس کلیئر کریں، اپنا جو آگے میتھڈالوجی ہے وہ اس کو سیٹ کریں، اس کو ڈسکس کریں، تاکہ آپ کوئکلی اس ریسرچ ورک کو کمپلیٹ کر سکیں۔ سو یہاں پہ اس حوالے سے بہت اچھی اپرچونٹی ہے، ویکینڈ پہ بھی اویلیبل ہیں۔ اور ہمارا تقریباً تمام بیچ جو تھا وہ لکیلی ڈیورنگ ایم فل ہم تمام کلاس فیلوز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں انگیج ہو گئے تھے، سب کو جابز مل گئی تھیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی اگر ایم فل جوائن کرنے کے بعد ہم سب کو جابز ملی، اپرچونٹیز ہم نے کیچ کی مارکیٹ میں، تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی یہ جو یہاں سے ہم نے گین کیا اور ایک اسٹیپ ابو ہم جا کے مارکیٹ میں باقی اپنے کمپٹیٹرز کے ساتھ، باقی جو اپنے ایکولائز تھے ڈگریز وائز، لیکن جو یہاں پہ ہم نے ایم فل کے کورس ورک کے تھرو جو ہم نے اپنا ایک اسٹیپ ابو کیا نالج کا، وہ ہمیں ہیلپ فل ہوا جاب سیکیور کرنے کے لیے۔ اور میں اگر اپنی بات کروں تو لکیلی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ خاص کرم رہا کہ مجھے ملٹیپل ٹائمز میری ایف پی ایس سی کے تھرو سلیکشن ہوئی، میری این ٹی ایس کے تھرو سلیکشن ہوئی، ڈائریکٹ کالج آف فزیشین کا اپنا بورڈ تھا، وہاں پہ انٹرویو ہوا، ٹیسٹ ہوا، وہاں پہ سلیکشن ہوئی۔ اور مطلب ایک یہاں جوائن کرنے کے بعد سے ان ٹیچرز کی گائیڈنس کے ساتھ، ٹیچرز کی جو کورس ورک اور ریسرچ ورک میں جو انہوں نے مطلب گائیڈ کیا، جس طرح لے کے چلے،
جو امپرومنٹ آئی وہ ڈیفینیٹلی میں اپنے حد تک کہوں تو وہ مجھے بہت بہت زیادہ ہیلپ فل رہی. صحیح. ایون ہر ایگزام میں ہر اسٹیج پہ. تو یہ تو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. اینڈ دین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا کمپلیٹ بیچ بغیر جاب کے تھا ایم فل اسٹارٹ کرتے ہوئے, اور ود ان کورس ورک ہم تمام کے تمام جب ہم ریسرچ میں انرول ہوئے اور ریسرچ ورک میں گئے تو ہم سب کو کہیں نہ کہیں جاب اپرچونیٹیز ہم کیچ کر چکے تھے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈگری آپ نے یہاں سے حاصل کی ہے وہ آپ کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہوئی ہے, اور آپ ملٹیپل ایگزامس میں جہاں پہ بھی آپ جاب کے لیے گئے وہاں پہ آپ سکسیزفل ہوئے, اور یہ نالج اور یہ گائیڈنس جو ریسرچ کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ پبلیکیشنز بھی کافی کر رکھی ہیں, تو یہ آپ کے ٹیچرز کی جو ہے وہ شفقت اور گائیڈنس کا نتیجہ ہے. بالکل ایسا ہے. اور پبلیکیشن کے حوالے سے اگر میں اس میں کچھ ایڈ کروں تو وہ یہ کہ پبلیکیشن کے لیے یا ریسرچ ورک کے لیے آپ کا جو ریڈنگ اسٹیمنا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ پہلے اپنا پریویس ریویو آف لٹریچر کو اچھا سا پڑھیں گے, سمجھیں گے, دین پھر آپ کچھ ایک نیا کسی ریسرچ پروجیکٹ میں انپٹ دے سکتے ہیں. سو اس کے لیے جو سپروائزر کی اس ٹائم پہ اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے کہ وہ شاید ہمیں پراپر ڈیل نہیں کر رہا, یا مے بی وہ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ ہمیں پش کر رہے ہیں کہ جی آپ خود کریں, تو یہ بڑا بینیفیشل ہے. اور بینگ اے اسٹوڈنٹ اب میں اس ٹائم کو یاد کرتا ہوں جب, تو مجھے بھی فیل ہوتا ہے کہ ہاں جو سپروائزر ہیں وہ تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ خود کو, لیکن یہ اسٹوڈنٹ کے اپنے لیے ان فیوچر وہ بہت زیادہ یہ ایک ہیلپ فل چیز ہے. اور یہاں پہ بھی جو سپروائزرز تھے وہ نہ تو یہ کہ وہ بالکل ان اٹینٹیو چھوڑ دیں اسٹوڈنٹ کو, اور نہ یہ کہ کمپلیٹلی اس کو انڈر شیڈو لے کے چلیں اور اس کو پاس آؤٹ کرا لیں. اس سب سے بڑا بیلنسڈ ان کی گائیڈنس رہی, اور جس کی وجہ سے مجھے اپنی اسکلز کو انہینس کرنے کا موقع ملا. اور اس کے بعد ایک میں نے جو اپنی فیلڈ سلیکٹ کی, میرا ریسرچ ورک میں جو ٹاپک تھا وہ لائٹلی پاپولیشن سیمپلنگ, پروبیبلٹی اینڈ میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ تھا, کنٹرسیپشن سے ریلیٹڈ سروے تھا, اور دین اس پہ ایک نیولی ڈیولپڈ رینڈمائز رسپانس ٹیکنیک پہ اس پہ کام تھا. تو وہ اس سب کو لے کے چلنے میں یہ کہ آپ کو نئی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا اور سپروائزر کے ساتھ بیٹھ کے نئے جو آئیڈیاز ہیں ان کو اپلیکیبل کرنا, یہ یہاں پہ بہت اچھا رہا میرا ایکسپیرینس. اور میں یہی ریکمینڈ کروں گا اپنے جونیئرز کو, اپنے نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو, کہ وہ ریسرچ ورک میں اسپیسیفکلی اوپن ہے. آپ جو ٹاپک لیں, یہاں پہ ورسٹائل قسم کی فیکلٹی ہے, آپ اپنی پسند سے ٹاپک رکھ کے اور اس کے حوالے سے جو آپ کو ایکسپرٹ ڈفرینٹ جو پروفیسر حضرات میں سے آپ کو لگتے ہیں کہ یہ ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, تو آپ ان کو چوز کر سکتے ہیں. کوئی باؤنڈنیس نہیں ہے کہ آپ نے کسی ایک اسپیسیفک لائن میں ریسرچ کرنی ہے, تو ملٹیپل آپ کے پاس آپشنس ہیں, تو یہ یہاں سے ایک گڈ آپشن. صحیح. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی فصیل اسلام صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ڈفرینٹ جابس پہ اپلائی کیا اور انہوں نے سکسیس حاصل کی, تو اسٹوڈنٹس کو ذرا یہ بتائیں کہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس کے جو پروگرامز ہیں وہ کتنے مارکیٹ اورینٹیڈ ہیں, اور ان کے پاس مارکیٹ میں کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں جن فیلڈز میں وہ جا سکتے ہیں, بی ایس کر کے, ایم ایس کر کے یا پی ایچ ڈی کر کے, تو مارکیٹ میں کیا موجود ہے ان کے لیے جب وہ یہاں سے فارغ ہوں گے؟ ایک تو آپ کے پاس یہ خود ہی ایک ایگزامپلز ہیں کہ یہ ڈفرینٹ سیناریو میں پیمز میں بھی اس نے ایز اے اسٹیٹیشین ورک کیا, کالج آف فزیشین میں بھی یہ ایز اے اسٹیٹیشین رہا. جو جنرل ہے لیکچرر اور ایس ایس, یہ تو ایک بڑی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہو گئے, لیکچرر ہو گئے, کالج سائٹ پہ ہوں, یہ تو سب کو ہی تقریباً پتہ ہوتا ہے. جی. اس کے علاوہ ساری گورنمنٹس کے پاس, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو تو ہمارے پاس فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس موجود ہے, اگر پنجاب گورنمنٹ کو دیکھیں تو پنجاب بیورو آف اسٹیٹسٹک ہے, کے پی کی گورنمنٹ کو دیکھیں تو کے پی کے بیورو آف اسٹیٹسٹک ہے. اس طرح ایچ اینڈ ایوری گورنمنٹ کے پاس کیا ہے, پورا بیورو آف اسٹیٹسٹک ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ ڈیٹا انالیسس کرنا. اس کے بغیر وہ گورنمنٹس رن اس کی فیڈ کے بغیر نہیں ہو سکتی. کوئی بھی بینک جو ہے آپ کے پاس, وہ کیونکہ اس کا کام ہی ڈیٹا کا ہے, تو اس کے بغیر اسٹیٹیشین کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی بینک سے اس کی فیڈ بیک کے بغیر پازیٹیولی رن نہیں کر سکتا.
جہاں تک سبجیکٹس کی بات ہے, ہمارے پاس ایک بہت اچھا سبجیکٹ ہے جو بایو اسٹیٹسٹک ہے, جو میڈیکل کی فیلڈ سے, اور یہ بھی اس کی ایک ایگزامپلس ہے آپ کے پاس. ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ وداؤٹ اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ کسی طرح سے وائبل ہی نہیں ہے. سوشل سائنسز دیکھیں, اکنامکس دیکھیں, کامرس کو دیکھیں, اور ریسرچ کو کہیں بھی دیکھیں تو وہ اسٹیٹسٹک کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں, کسی طرح سے بھی پاسبل نہیں ہے. تو اسٹیٹسٹک بیسیکلی ایک اپلائیڈ سبجیکٹ ہے جس کا ایچ اینڈ ایوری سبجیکٹ میں فار دا پرپز آف ریسرچ یوز ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو آلریڈی ایم فل اور پی ایچ ڈیز ہیں, میتھمیٹکس میں ہیں, اکنامکس میں ہیں, لیکن وہ اپنی ریسرچ کو اورینٹ کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس ایم ایس سی میں کیا آتے ہیں, دوبارہ انرول ہوتے ہیں کہ ہمیں جی وہ کرنی ہے, اسٹیٹسٹکس کو لرن کرنا ہے فار دا پرپز آف ریسرچ. تو یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ جاب اپارچونیٹیز ہیں کہ ڈیٹا انوالو ہوگا, انفارمیشن انوالو ہوگی, تو وہ اسٹیٹسٹک کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. ہم کیمسٹری میں سبجیکٹ آفر کرتے ہیں اسٹیٹسٹک فار کیمسٹ, اسی طرح سے ہم بایو اسٹیٹسٹک کا بھی ذکر ہوا, ایگریکلچر کے لیے علیحدہ ہم کرتے ہیں, سوشل سائنسز کے لیے ہم سوشل اسٹیٹسٹکس آفر کرتے ہیں. تو کوئی ایسا ڈسپلن نہیں ہے جس میں اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ اس کا رول نہ ہو. صحیح ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو ہی لے کے تھوڑا سا اس کو مزید کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسٹیٹسٹکس جو فیلڈ ہے یہ اتنی واسٹ فیلڈ ہے کہ آپ چاہے وہ ایگریکلچر ہو, میڈیکل ہو, چاہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہو, اکنامکس ہو, جہاں جہاں ایون بینک ہو, جدھر جدھر ڈیٹا انوالو ہے, اور اس کی جب بھی ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں اسٹیٹسٹکس کو ہم باہر نہیں نکال سکتے, کیونکہ سارے کے سارے جو انالیسز کے ٹیسٹ ہیں وہ آپ کے اسٹیٹسٹکس سے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اسٹیٹسٹکس ہی گائیڈ کرتی ہے کہ کون سا ٹیسٹ لگانا ہے اس ڈیٹا کے اوپر تو یہ والا آبجیکٹیو جو ہے وہ اچیو ہو جائے گا. اور اس کے لیے میں یہاں پہ آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ڈفرینٹ اسٹیٹسٹیکل جو سافٹ ویئرز ہیں ان کے اوپر آپ ضرور کمانڈ لے کے آئیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹیٹسٹکس, یا وہ ایس پی ایس ایس ہو, اسٹیٹسٹیکل پیکج فار سوشل سائنسز, یا وہ آر سافٹ ویئر ہو, یا وہ اسٹیٹا ہو. ڈفرینٹ قسم کے جو سافٹ ویئرز ہیں اگر آپ کسی ایک یا دو پہ بھی کمانڈ لے آتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ یہ جو اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کی ڈگریز ہیں آپ کو ساری زندگی پے کرتی رہیں گی. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا ڈپارٹمنٹ اور بہت اچھے پروگرامز ہیں, آپ ضرور ان میں داخلہ لیں کیونکہ یہ اتنے ورسٹائل ہیں کہ زندگی کی ہر فیلڈ کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ کر جاتے ہیں جہاں جہاں ڈیٹا انوالو ہوتا ہے, جیسے مستنصر صاحب نے بھی آپ کو بتایا. سر میں ساری ڈسٹرب کروں گا, تھوڑا سا معذرت چاہوں گا. سر بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس ایجوکیشن سے بھی ہیں, ابھی کل پرسوں ہی میرے پاس انٹرنیشنل ڈفرینٹ فیکلٹی سے, ڈفرینٹ یونیورسٹی سے ہم ایفیلیٹڈ رہتے ہیں فار دا پرپز آف ریسرچ. تو ایس پی ایس ایس تو ایک سافٹ ویئر ہے, وہ آپ کہیں کلک کریں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو رزلٹ پروڈیوس کر دے گا, لیکن اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو اسٹیٹسٹکس انوالو ہے, جب تک آپ کو وہ تھیوریز اور وہ چیزیں نہیں پتہ چلتی ہیں تو پھر وہ یوز کے بجائے سلائٹلی کیا ہو جاتا ہے, مس یوز ہو جاتا ہے. ایس پی ایس ایس, منی ٹیپس اور وہ ساری چیزیں آپ کریے, ضرور آپ کیجیے, لیکن اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو اسٹیٹسٹک کا نالج ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ویسے آسپیکٹ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جب تک آپ کو کسی ٹیسٹ کی ازمپشنز نہیں پتہ کہ یہ ٹیسٹ کب اپلائی ہونا ہے, کیوں اپلائی ہونا ہے, کس سینیریو میں اپلائی ہونا ہے, یس کس سینیریو میں اپلائی ہونا ہے, تو اس کی جو یوزیبلٹی ہے وہ بعض دفعہ ویگ ریزلٹس بھی آ جاتے ہیں. بعض دفعہ لوگ فرض کر لیں آرڈینل یا نامینل ڈیٹا کے اوپر اگر آپ پیرامیٹرک اسٹیٹسٹکس لگائیں گے تو اس کے ریزلٹس تو آ جائیں گے لیکن وہ ویگ ریزلٹس ہوں گے. تو اسٹیٹسٹکس کا جو نالج ہے, جو یہ فیکلٹی ہمارے پاس موجود ہے, ورسٹائل فیکلٹی موجود ہے, ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کو جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں ان کو یقیناً فائدہ ہوگا. جی, ہم 8 فائنل سیمسٹر میں ہم اسٹوڈنٹ کو ایک کورس آفر کرتے ہیں جس میں ہم یہ تمام پیکیجز پڑھاتے ہیں انہیں, جیسے آر لینگویج ہے, ایس پی ایس ایس ہے, اور ہم انہیں اتنا پڑھا دیتے ہیں کہ اگر جب وہ مارکیٹ میں ہمارا اسٹوڈنٹ جائے گا فائنل ایئر کے, فوراً آپ مارکیٹ میں آتے ہیں. اینڈ وی نو دیٹ کہ پاکستان کی جو مارکیٹ ہے, جاب مارکیٹ ہے, وہ ڈیفینیٹلی آپ کو کمپٹیشن کے تھرو آنا پڑتا ہے. صحیح ہے. تو اس کے لیے بیسیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو ہم اتنا کیپیبل کر دیتے ہیں کہ وہ فری لانسنگ کے تھرو بھی جو ہے نا وہ ارن کر سکتا ہے, کیونکہ ون آف دی ایمرجنگ فیلڈ جو ابھی دنیا میں آ رہی ہے وہ فری لانسنگ ہے آفٹر کووڈ, کیونکہ کووڈ کے دوران بھی اور کووڈ کے بعد بھی جو فری لانسنگ ہے وہ ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو اب اس طرح بھی پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹ کو کہ اگر وہ جاب کی طرف نہیں بھی جانا چاہتا, ہر مینٹیلٹی کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اگر وہ جاب کی طرف نہیں بھی جانا چاہتا تو بھی وہ ارن کر سکتا ہے تھرو دی فری لانسنگ. ٹھیک ہے, ہم انہیں سافٹ ویئر کے تھرو یا ڈیٹا انالیسس ہم اتنا کرواتے ہیں انہیں فائنل سیمسٹر میں کہ وہ باہر جا کے مارکیٹ میں جائیں
تو فوراً وہ جاب کی بجائے آپ اپنا ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں فوراً ہی. صحیح. اچھا مستنصر صاحب، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ورسٹائل فیلڈز موجود ہیں مارکیٹ کے اندر، تو ڈپارٹمنٹ کیا ارادہ رکھتا ہے کہ فیوچر میں مارکیٹس کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے اور ڈفرینٹ جو پروگرامز کی ورسٹیلٹی کو دیکھتے ہوئے فردر کوئی ڈفرینٹ پروگرامز یا پی جی ڈی کورسز کوئی آفر کرنے کا آپ کا ارادہ؟ بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم پلان کر رہے ہیں ڈیٹا سائنس کی طرف. ٹھیک ہے، جو کہ ہماری ون آف دی ایمرجنگ فیلڈ ہے دنیا میں، کیونکہ تمام دنیا اس شفٹ ہو رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بھی ہم کچھ جو ہے نا کورسز وغیرہ اسٹڈیز مرج کر کے اس کو آفر کرنے کا ڈیزائن کر رہے ہیں کہ جلدی ہی ہم یہ آفر کریں گے کہ ڈیٹا سائنس کی طرف ہم جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ کو لے کے آئیں، اسٹیٹ کے ساتھ مرج کریں اور اس کا ہم یہ آفر کریں گے ڈیٹا سائنس کو. صحیح ہے، ان فیوچر کے لیے. صحیح ہے، بہت شکریہ. فصیح الاسلام صاحب، یہ بتائیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بڑا ایک گہرا تعلق رہا ہے، آپ یہاں پہ پڑھتے رہے ہیں، ایم فل آپ نے یہاں سے کیا ہے، تو ریسرچ کے حوالے سے اسپیشلی کون کون سے ریسورسز اور لیب کے ساتھ خاص طور پہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ ہمارا بھی جب ریسرچ کا کورس انرول کر رہے تھے ایم فل میں، آفٹر کمپلیٹ 8 کورسز، تو جو ریسرچ میں تھیسز میں انرولمنٹ سے پہلے ایک ریسرچ اورینٹیشن ورکشاپ کنڈکٹ کروائی تھی ڈپارٹمنٹ نے، اور اس میں ریسرچ میں تھیسز رائٹنگ، سائنوپسس میکنگ، ٹاپک سلیکشن، اس چیز کو کور کیا تھا. اینڈ دین مطلب ایکسپرٹس بلائے تھے، ریسرچ ایکسپرٹس، اینڈ دین انہوں نے اپنے اپنی اسپیسیفک فیلڈس پہ ہمیں اپنے لیکچر پرووائڈ کیے تھے. اس میں ایس پی ایس ایس کی ٹریننگ بھی تھی، اس میں 3 days اورینٹیشن ورکشاپ میں، دین آر پیکیج بھی شامل تھا. میں اپنے جونیئرس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بینگ اے اسٹیٹیشین، ہمیں جہاں پہ یہ پتہ ہے کہ ہمیں کون سا ٹیسٹ اپلائی کرنا ہے، کیوں اپلائی کرنا ہے، اس سب سے پہلا اسٹیپ ہے ڈیٹا کی انڈرسٹینڈنگ. سو کسی بھی فیلڈ میں جب کوئی ایک ان نون، جس کو اسٹیٹسٹکس کی اتنی فیملیئر نہیں ہے، وہ سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ جب اپنا کوئی پرابلم لے کے آتا ہے تو آپ کو اس کے اینگل سے مطلب اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے اس کی فیلڈ میں شامل کر کے اس کی ڈیٹا کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ آپ کو ہونی چاہیے، اس کی ڈیٹا کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، تاکہ پھر آپ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ اس میں اسٹیٹسٹیکل ٹول کون سا اپلائی ہوگا، کون سا ٹیسٹ اپلائی ہوگا. سو جو ڈیٹا کی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ میٹر کرتی ہے. اور جس اسٹیٹیشین کو مطلب ڈیٹا کی انڈرسٹینڈنگ جتنی بہتر ہوگی، ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈیٹا کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے، جو پول ڈیٹا ہے، جو ٹائم سیریز کا ڈیٹا ہے، جو ریئل لائف ڈیٹا ہے میڈیکل سائٹ پہ، ایز اے بایو اسٹیٹیشین میں اس کو فوکس کیا، اسی پہ کام کیا، ساری میری پبلیکیشن بھی اسی سائٹ پہ. تو یہ ڈفرینٹ ہے، اور ان سب کی جو ہائپوتھیسائزڈ کچھ ازمپشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، ان کی ریئل لائف پرابلمز ڈفرینٹ ہیں ڈیٹا میں. تو اس سب کو ایکنالج کرتے ہوئے، اس سب کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے پھر آپ نے جو ٹولز ڈیسائیڈ کرنا ہے، اگر آپ وہ یہ فرسٹ اسٹیپ بھی آپ اسے دیں گے، اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی ڈیٹا کو انڈرسٹینڈ کریں گے زیادہ بہتر، تو آپ کے پاس زیادہ آپشنز ہوگی، زیادہ لوگ آپ کی طرف آئیں گے، زیادہ آپ لوگوں آپ کو ایز اے اسٹیٹیشین لائک کریں گے، آپ کو کنٹیکٹ کریں گے. اور اگر آپ اسٹک رہیں گے کہ جی مائی سبجیکٹ از اسٹیٹسٹکس اینڈ آئی نو دس، سو جب اس کو لنک نہیں کریں گے آپ اپنے سبجیکٹ کو کسی بھی اپلائیڈ کسی اور سائنس کے ساتھ، تو پھر وہاں پہ آپ کو جاب کے حوالے سے بھی، اور جو ڈفرینٹ جیسے مستنصر بھائی کہہ رہے تھے کہ جو فری لانسنگ میں ہے اس میں بھی ڈیفیکلٹیز پیش آئیں گی. تو میرے ایک ایڈوائس ایز اے سینئر اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہے کہ وہ ڈیورنگ دیئر اسٹڈی وہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کی جو لائکنگ ہے وہ کس سائڈ پہ ہے. آئدر آپ ایگریکلچر اسٹیٹسٹکس کو لائک کر رہے ہیں، آئدر آپ کمپیوٹر اور اسٹیٹس ڈیٹا سائنس کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس کے ڈیٹا، اس کے پرابلمس کو آپ انٹرسٹنگ سمجھتے ہیں اور اس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، پھر بایو اسٹیٹس کی طرف آپ کا انٹرسٹ ہے، تو آپ اس کے ڈیٹا کی انڈرسٹینڈنگ وہ آپ دیکھیں کہ اس کے ریسرچ آرٹیکلس کو آپ اچھا
انڈرسٹینڈ کریں. اسی طرح اگر آپ بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں بھی میرا ایکسپیرینس رہا تو وہاں پہ سرویز اور سیمپلنگ کا جو ورک ہے وہ بہت زیادہ ہے. انڈیکس کا الگ ڈیٹا ہے, انڈیکس کی الگ سینس ہے, تو وہ آپ اپنا ایک ایریا آف انٹرسٹ ڈیولپ کریں ڈیورنگ دیئر اسٹڈی, تو اس کے بعد آپ پھر ایک اچھے اسٹیٹیشین کے طور پہ آپ مارکیٹ میں ایزیلی اپنی پلیس بنا سکتے. بالکل ٹھیک ہے فصیح الاسلام صاحب, ہمیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, اور یہ جو گائیڈ لائنز اور یہ جو ڈائریکشنز اور پروجیکشنز آپ کو ملی, یہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس جو ہے اس کو ایک کریڈٹ جاتا ہے, اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ ڈپارٹمنٹ کے ٹیچرز نے اتنا بوسٹ اپ کیا کہ آپ ڈفرینٹ فیلڈز میں ایک اپنا نام پیدا کریں. مستنصر صاحب, اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ اسپیشلی ایک متھ بھی ہے کہ شاید اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ اس کے پروگرامز شاید باقی یونیورسٹیز سے کوئی تھوڑے سے متھ ہے یہ, تو آپ اس بارے میں بھی اسٹوڈنٹس کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بیسیکلی ہمارے پاس یہ متھ بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. آئی ایم پراؤڈلی سے کہ میں نے چیز پہلے ایڈ نہیں کی کہ میں بیسیکلی یہاں پہ ایک الومنائی بھی ہوں. میں نے ان کا فلیگ شپ پروگرام جو ہے بی ایڈ, اس کی میں نے ڈگری میں یہاں پہ ایڈمیشن لیا تھا. جی ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بیسیکلی ایک متھ یہ چلتی ہے کہ ٹوٹلی آن لائن سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر باقی یونیورسٹی کی طرح اسٹڈی نہیں ہوتی, بس آپ اسائنمنٹ بنائیں اور آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. جب میں نے علامہ اقبال کو ایز اے فیکلٹی ممبر جوائن کیا ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس کو, تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں جو اسٹڈی کا لیول ہے وہ باقی یونیورسٹی سے کافی اپ ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم تھیسس کی بات کریں, ایم فل کے ریسرچ کی بات کریں, تو باقی یونیورسٹیز میں صرف ایک ایویلویٹر ہوتا ہے جو کہ اس کو ایویلویٹ کرتا ہے, لیکن یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 2 ایکسٹرنل ایویلویٹرز ہوتے ہیں جو کہ ان کی ریسرچ کو ایویلویٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ان کے بعد ڈیسیجن لیا جاتا ہے, ان کی جتنی بھی چینجز ہوتی ہے پہلے انکوپریٹ کرواتے ہیں, پھر ان کو ہم دوبارہ بتاتے ہیں جو ایکسٹرنل ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں, پھر ان سے دوبارہ کمنٹس لیتے ہیں. کوالٹی پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور ون آف دی بیسٹ ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا پاکستان میں فور اسٹیٹسٹکس. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ اپنی جو کلاسز ہیں وہ فلیکسیبل ہیں, چاہے وہ فیس ٹو فیس ہے لیکن فلیکسیبل ہے. آپ ایوننگ پہ بھی ایزیلی کلاسز لے سکتے ہیں, ویکینڈ پہ بھی اویلیبل ہیں کلاسز, اور ایوننگ میں بھی اویلیبل ہے, ایزیلی آپ اس کو پک اپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی پروگرام جو ہے نا باقی یونیورسٹی سے ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اکارڈنگ ٹو HSC ہماری جو پالیسی ہے اسی طریقے سے ہم اپنے کورسز کو ریوائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسٹوڈنٹس کو ہم اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں, ان کے ٹائم کے اکارڈنگ انہیں ہم فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. صحیح ہے, بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب, آپ کوئی ایسے اسٹوڈنٹ جو اسٹیٹسٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, کوئی میسیج دینا چاہیے؟ اگین پھر یہی میتھ والی بات, اور تھوڑا سا پھر سافٹ ویئر پہ کہ ہم بھی ایز اے اسٹیٹیشین بھی 7th اور 8th سیمسٹر میں جا کے اسٹیٹسٹیکل پیکیج انٹروڈیوس کرواتے ہیں, 1st 2nd 3rd میں نہیں انٹروڈیوس کرواتے. پہلے کمپلیٹلی بیک گراؤنڈ دیتے ہیں اسٹیٹسٹک کا, دین اس کا پھر یوز بتاتے ہیں. کریکولم کے حوالے سے بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں پروفیسر ڈاکٹر ارشاد احمد ارشد صاحب, تو وہ ہمارے پاس HEC جو کریکولم ونگ ہے اسٹیٹسٹک کے, وہ کنوینئر بھی ہے ماشاءاللہ. تو اس وقت ہمارے پاس جو تینوں پروگرام ہے, BS کا, MPhil کا اور PhD کا, ہم نے سپرنگ میں ہم نے ان کو ریوائز کر کے وہ کیا اکارڈنگ ٹو HEC رولز کے مطابق. اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک جنرل بھی وہ کانسیپٹ آتا ہے کہ جی کہیں پرائیویٹ تو نہیں ہے کہ جو آن لائن ہے ڈسٹینس ہے, تو آپ کو ایشور کراتے ہیں. اور HEC کی ویب سائٹ پہ جو پہلا نام ریکگنائز یونیورسٹی میں ہوگا وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ہوگا. کہیں پہ یہ بھی میتھ ہے تو وہ اس کو دیکھ لیں. اس طرح سے کریکولم آپ کا لیٹسٹ ہے کسی بھی یونیورسٹی سے, کیونکہ سپرنگ میں ہم نے تینوں کورسز کو کیا کر دیا ہے, ان کی اسکیم آف اسٹڈی, ان کے کورس کانٹینٹ کو ہم نے ریوائز کر دیا ہے. اسٹوڈنٹ فرسٹ ڈے جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے جو ہے اپنے کورس کانٹینٹ ڈیلیور کرتے ہیں. جی یہ کورس کانٹینٹ ہے جو ڈیورنگ دا سیمسٹر ہم نے آپ کو کیا کرنے ٹیچ کرنے ہیں, اس سے ہم لیفٹ اور رائٹ نہیں ہو سکتے کسی بھی طرح سے. صحیح, بہت شکریہ. میں آخر میں آپ تمام مہمان گرامی کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس کا تعارف اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ میں کچھ باتیں ریٹریٹ کر دوں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کے تمام پروگرامز HEC سے ریکگنائزڈ ہیں, اور یہ پروگرام جو ہیں ریسنٹلی ان کو اپ گریڈ کیا گیا ہے, ان کے کورسز کو اپ گریڈ کیا گیا ہے, اور کسی بھی یونیورسٹی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے
یا پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں پروگرام آفر ہوتے ہیں ان سے کم یہ کورسز نہیں ہیں. ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کی آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اپلائیڈ نیچر کی یہاں پہ لیب موجود ہے, اور ڈیجیٹل ریسورسز موجود ہیں ریسرچ کے لیے اور ریسرچ آرٹیکلس کے لیے. فزیکل لائبریری جو کہ بڑی ورسٹائل اور بڑی رچ لائبریری موجود ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اور سب سے جو پازیٹیو ایک ایڈوانٹیج ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی یہاں پہ فیس ٹو فیس کلاسز جو ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں. تمام کی تمام جو کلاسز ہیں وہ فیس ٹو فیس ہیں, چاہے وہ بی ایس ہو, ایم فل ہو یا پی ایچ ڈی ہو. اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈیٹیلز چاہیے ہیں تو آپ اے آئی یو کی ویب سائٹ وزٹ کریں, وہاں پہ ڈپارٹمنٹ کے جو پیج کو وزٹ کریں اور وہاں پہ کوآرڈینیٹرز کے ای میل ایڈریسز دیے ہوئے ہیں, فون نمبرز دیے ہوئے ہیں. آپ ای میل کر سکتے ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں اور ریکوائرڈ انفارمیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں. مجھے آپ اجازت دیجیے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی زندہ آباد, پاکستان پائندہ آباد.